السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 9۔ آیت کا آسان سا ترجمہ پہلے کرتے ہیں۔ قالو انہوں نے کہا، بلا قد جاءنا۔ قالو لفظی ترجمہ انہوں نے کہا، لیکن آیت کے پچھلے سیاق سے ملائیں گے تو وہ لوگ کہیں گے، کیونکہ آیت نمبر 7 میں اذا القوا ہے۔ یہاں پر صرف اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور لفظ کو سامنے رکھتے ہوئے قالو انہوں نے کہا، لیکن جو پچھلے سیاق سے ملائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ لوگ کہیں گے سوال کے جواب میں، کیونکہ ہم ایک ایک آیت کو لے رہے ہیں۔ آیت کا تسلسل پیچھے سے آیت نمبر 8 سے الم یاتکم نذیر، جہنم کے داروغے سوال کریں گے، پوچھیں گے، کوشچن کریں گے، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ جواب میں کہیں گے قالو، وہ لوگ کہیں گے، کون؟ جہنمی، بلا کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر۔ قد یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، تحقیق کی، جاءنا آیا ہمارے پاس، نذیر ڈرانے والا۔ قالو بلا قد جاءنا نذیر، وہ لوگ جواب میں کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا۔ فکذبنا، لیکن ہم نے اس کی تکذیب کر دی، اس کو جھٹلا دیا، اس کی باتوں کو نہیں مانا۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، ما نزل اللہ، ما یہاں پر کیا ہے؟ نافیہ، ما نہیں، نزل نازل کی یا نازل کیا، اللہ نے، من شیء کوئی بھی چیز۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی بھی چیز نازل نہیں کی، کوئی بھی کتاب نازل نہیں کی۔ اس کے بعد یہاں وقف جیسا ہے، تفسیر میں بات آئے گی۔ ان کے متعدد معنی ہوتے ہیں، متعدد استعمال، یہاں پر نافیہ ہے، ان نہیں، انتم تم لوگ، الا مگر، فی میں، ضلال گمراہی، کبیر بڑی، موصوف صفت ضلال کبیر بڑی گمراہی میں۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم لوگ مگر بڑی گمراہی میں، یعنی تم لوگ تو حقیقت میں بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ آیت کا پورا ترجمہ، جہنم کے داروغے کے جواب میں جہنمی جواب دیں گے کہ کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا، لیکن ہم نے اس کی تکذیب کر دی، اس کو جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، اللہ نے کوئی کتاب نازل نہیں کی، تم لوگ تو بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ یہ آسان سا ترجمہ ہوا۔ ہاں، ترجمے میں کچھ بولنا کسی کو؟ ہاں، ابھی کیا کہتے ہیں اس کو، لفظ پر آتے، نحوی اعتبار سے کچھ چیزیں۔ ہاں، قالو، ہاں، فعل، کون سا فعل کہیں گے اس کو؟ ہاں، ماضی، بلا، حرف جواب، جواب کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں، جو ادات، ان میں سے بلا بھی ہے، نام ہے، بلا ہے۔ قد، قد حرف تحقیق، حرف تحقیق، تاکید کے لیے، خصوصاً جب وہ کہاں پر داخل ہو؟ ماضی پر، جب ماضی پر داخل ہو، جیسے تکبیر کا ایک لفظ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اقامت صلاۃ کی مکبر صدا لگاتا، آواز لگاتا ہے۔ قد ماضی پر داخل ہوتا تحقیق کے لیے۔ جاء فعل، جاء فعل ماضی، نا ضمیر منصوب متصل، نا ضمیر منصوب متصل، اور ترکیب میں یہ مفعول بھی ہو جائے گا۔ نذیر اسم مرفوع ہے، کیوں مرفوع ہے نذیر؟ نہیں، جاء فعل ماضی، نذیر اس کا فاعل، نذیر فاعل، نا مفعول بھی ہے۔ فکذبنا فعل اور فاعل، فکذبنا فعل اور فاعل، وقلنا وہ بھی فعل اور فاعل، کذبنا اور قلنا دونوں ماضی، فعل اور فاعل، یعنی فعل بھی ہے اور اس میں فاعل بھی ہے۔ ما کو کیا کہیں گے؟ نافیہ، استفہامیہ، موصولہ۔ ما نافیہ، نزلہ فعل ماضی، اللہ فاعل۔ ہاں، من شعین، من حرف جار ہے، البتہ یہاں پر زائدہ
البتہ قرآن کے اسلوب میں یا قرآن کے احترام میں زائدہ کے بجائے صلہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جوڑ کے لیے، کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے. شیء من کی وجہ سے مجرور ہے. ہاں، ان یہاں پر کیا بتایا تھا؟ نافیہ ہے. اور یہ عموماً جب ان اللہ کے سیاق میں آتا ہے، اس کو اور آسان کر کے کہیں کہ ان کے بعد جب اللہ آتا ہے تو ان کیا ہوتا ہے؟ نافیہ ہوتا ہے. بہت ساری مثالیں انشاءاللہ پڑھیں گے اس کو. اللہ نہیں، انتم، ان کے بعد انتم. انتم کون سی ضمیر ہے؟ مرفوع ضمیر، مرفوع. اور کچھ کہیں گے اس کے ساتھ؟ متصل یا منفصل؟ نہیں، متصل یہ ہوا، یہ منفصل ہوا. تو انتم ضمیر مرفوع منفصل. منفصل کا مطلب وہ جوائنٹ نہیں ہوتی کسی کے ساتھ. انتم کسی اسم یا فعل کے ساتھ یا کسی کے ساتھ ملتا نہیں. جو ملتا ہے وہ کم ہے، کم. اللہ ادات استثناء، یا ایک لفظ اور اس کے ساتھ اضافہ کر ادات حصر، حصر، ادات حصر اور استثناء. فی کون سا حرف ہے؟ جر. ضلال مجرور کیونکہ حرف جر داخل ہوا اور ترکیب میں موصوف ہے. کبیر سی ضلال کی صفت ہے. یہ نحوی طور پر ہو گیا. ابھی آیت کے قرات ہوئی، ترجمہ ہوا اور نحوی تحلیل ہوئی. ہاں، ابھی اس میں کچھ سوال ہے؟ کتاب ہے نا، سورہ ملک والی کتاب ہے سب کے پاس؟ ہاں، اس میں کچھ اضافہ ہے. ہاں، کر دیجئے. آیت کا جب ہم تسلسل دیکھتے ہیں، آیت نمبر 9 پڑھ رہے ہیں ابھی، تو پچھلی آیت سے کیا تسلسل ہے؟ ہاں، اس آیت کا ہم پچھلی آیتوں سے ربط تلاشتے ہیں، تو کیا ربط ہے؟ بتائیے. کالو بلا قد جاءنا نذیر. ہاں ہاں ہاں، تو اس سوال کا جواب ہے. آیت نمبر 8 کے اخیر میں جو سوال تھا، اس سوال کا جواب یہاں پر ہے. ہونا چاہیے کہ ہم کو آیتوں کو کا مجموعہ بنا کر، گروپ بنا کر پڑھنا چاہیے. جیسا کہ آیت نمبر 5 کی اخیر سے جہنم کا تذکرہ شروع. جب آیت نمبر 5 پر تھا اور آیت نمبر 6 شروع کیا تو ہم بتایا تھا کہ یہاں سے بھی جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے، جہنم اور جہنمیوں کا تذکرہ، ان کے عذاب کا تذکرہ. اور یہ آیت بھی اسی کے ضمن میں ہے، اور اس کے بعد والی آیت بھی، آیت نمبر 11 بھی اسی کے ضمن میں ہے. تو تسلسل وہی جہنم اور اہل جہنم، ان پر ہونے والے عذاب. آیت نمبر 8 اور 9 کو اس طرح لے رہے ہیں کہ آیت نمبر 8 کے اخیر میں جو سوال تھا، جو جہنم کے داروغے سوال کیے تھے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ الم یاتکم نذیر. جواب یہاں پر بلا، جواب ہے بلا. اور تسلسل کے اعتبار سے دیکھیں گے یا چند آیتوں کا مجموعہ بناتے ہیں، گروپ بناتے ہیں، تو اس اعتبار سے پورا تسلسل آیت نمبر 5 کے اخیر سے آیت نمبر 11 تک کن کے بارے میں ہے؟ جہنم اور اہل جہنم، ان پر ہونے والے عذاب کا تذکرہ ہے. اچھا، ایک بات انہوں نے کہ ما نزل اللہ من شیء، ما نزل اللہ من شیء. یہ کتاب میں نہیں، یہ ایڈٹ ہے، بعد والے نسخوں میں آئے گا انشاءاللہ. ما نزل اللہ من شیء کیا ترجمہ، کیا مفہوم ہے؟ کوئی چیز نازل نہیں کی. یہاں دو لفظ، ایک تو ما کے بارے میں بتایا گیا، ما نافیہ ہے. اور من کو بتایا گیا کہ من کیا ہے؟ حرف جر ہے، زائدہ ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. زائدہ کی بات آیت نمبر 3 میں بتایا تھا. وہاں پر ایک ہی آیت میں 2 من زائدہ، آیت نمبر 3 میں 2 من زائدہ. اور بتایا کہ قرآن میں ایک زائدہ کے بجائے یا زائدہ کی جگہ پر صلہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مطلب کلام میں مزید حسن پیدا کرنے کے لیے اس چیز کو یا اس حرف کو لایا جاتا ہے. آیت نمبر 3 میں دیکھیں، ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت هل ترى من فطور. نکرہ ہے، پھر نکرہ پر من آیا، تو اس میں عموم پیدا کرنے کے لیے، تنویع پیدا کرنے کے لیے کسی طرح کا خلل نہیں پائیں گے. انہوں نے کہا کوئی بھی چیز اللہ نے نازل نہیں کی، ما نزل اللہ، کسی طرح کی کوئی چیز نازل نہیں کی، کوئی بھی کتاب اللہ نے نازل نہیں کی. تم کیسے کتاب کی بات کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، تو خلاصہ کلام کیا نکلا؟ ما نزل اللہ من شیء کا آسان لفظ میں انہوں نے کیا کہا یا کیا کہنا چاہا؟ کافروں نے کوئی چیز نازل نہیں کی. یعنی رسول اور نذیر آ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب اللہ ہمیں دے کر بھیجا، ہم پر یہ کتابیں نازل ہو رہی ہیں،
لیکن انہوں نے کیا کہا؟ نہیں اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا. یہی مفہوم ہوا نا؟ تو آپ جب لفظ کو ملاتے ہیں تو اس طرح سمجھیے کہ فَكَذَّبْنَا کی تشریح کر رہا ہے وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ. تکذیب کے متعدد ناحیے ہو سکتے ہیں، لیکن تکذیب کی ایک بات یہاں پر بتا دی گئی، کیونکہ اللہ نے تو کتابیں نازل کی، 4 کتابوں کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، اس کے پاس پلس کریں گے صحف ابراہیم و موسیٰ، کل 6 چیزیں ہوتی ہیں جن کا صراحتاً تذکرہ قرآن میں ہے. جب ایمانیات کی بات کبھی پڑھیں گے تو اس میں ایمان بالکتب، کتنی کتابوں کا تذکرہ قرآن میں ہے؟ 4 کتابوں کا تذکرہ. اس میں 2 اور چیزیں ایڈ کرتے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، جو سورۃ الاعلیٰ کے اخیر میں اور سورہ نجم میں غالباً. ہاں، تو یہ کیا ہوا؟ اللہ نے تو چیزیں نازل کی، اللہ کہہ رہا ہے، لیکن اس کو انہوں نے تکذیب کی، جھٹلا دیا، اور کیا کہا؟ ما نزل اللہ من شیء. تو اس تکذیب کا ایک بیانیہ ہے، جھٹلانے کی ایک بات ہوئی، کیونکہ اللہ نے تو کتابیں نازل کی، تورات نازل کی، زبور نازل کی، انجیل نازل کی، قرآن نازل کیا، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے، موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے ساتھ صحیفے دیے، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ما نزل اللہ، اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا. اللہ کے کلام کی تکذیب، اللہ کے کلام کا انکار. تو تکذیب کا ایک بیانیہ یا تکذیب کی ایک شرح یہ بھی ہے، وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ. تو جو تکذیب والی بات کی فَكَذَّبْنَا، اس تکذیب کا بیان ہو رہا ہے وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ میں. واضح ہے؟ واضح جملہ؟ اچھا، سورہ انعام کی آیت نمبر 91 پر آؤ. سورہ انعام کی آیت نمبر 91 اور پڑھ کے دیکھیے. جن کو آیت مل گئی پڑھی، آیت تھوڑی سی بڑی ہے، لیکن یہ اسلوب دیکھیے. جو بات یہاں پر کہہ رہے ہیں جہنمی کفار، وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نے، انہوں نے یہی بات کہی. ہاں، سورہ انعام کی آیت مل پڑھیے. ہاں، انعام 91. وقدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. بس کافی. آپ دیکھیے ما نزل اللہ من شیء، جو ہم سورہ ملک کی آیت پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور سورہ انعام کی آیت جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 91، اس میں کون سا لفظ ہے یا کون سا اسلوب، کون سی تعبیر ہے جو سورہ انعام کی آیت سے میچ کر رہی ہے؟ ما انزل اللہ من شیء. یہ رب کی آیت کی ابتدا، یعنی سورہ انعام کی آیت پر بھی گفتگو کر رہے ہیں. وما قدر اللہ کا قدری، کیا مفہوم ہے؟ اللہ کی کما حق کو قدر نہیں کی، اللہ کی کما حق کو تعظیم نہیں کی، اللہ کی کما حق کو اکرام نہیں کیا. غالباً 3 جگہوں پر یہ آیت ہے. تھوڑے سے کہیں پر واو کہیں ہے کہ نہیں، چیک کر لو. 3 جگہ ہے کہ نہیں، صرف یہ چیک کرنا ہے. ہاں، تو آپ واو کے ساتھ نہیں چیک کرو، کیونکہ کہیں پر ماں ہے. تو یاد 3 جگہوں پر یہ آیت ہے. تو آیت کا جو لفظ ہے، چونکہ سورہ نام کی آیت بڑی ہے، 4 سطر پر مشتمل ہے، اور سورہ ملک کی آیت چھوٹی ہے، لیکن کون سا لفظ ہے جو دونوں جگہ پر ہے، یا کس لفظ کو سمجھنے کے لیے کفار کی یا اعداء اسلام کی کس بات کو سمجھنے کے لیے سورہ نام پر ہم آئے ہیں؟ کتنی جگہ پر صرف یہ دیکھنا، 3 جگہ پر ہے نا، بس کافی ہے. آیت لفظ کا تھوڑا سا کہیں پر واو ہوگا، کہیں پر نہیں ہوگا، بس یہی فرق ہے. ہاں، تو ایسی جگہ جب آپ سرچ کرنے کے لیے وہ لفظ لکھیے جو سب میں کامن ہے، وما لکھیں گے تو نمبر کم ہو جائے گا. ہاں، اس کے لیے بول. ہاں، بہتر، ماشاء اللہ. تو ما انزل اللہ علی بشر من شیء. ابھی اپنے اصل نقطے پر آتے ہیں. سورہ ملک میں ما نزل اللہ من شیء، سورہ ملک میں کیا ہے؟ ما نزل اللہ من شیء. یہاں پر کیا ہے؟ ما انزل اللہ علی بشر من شیء. ما انزل اللہ علی بشر من شیء. کہاں پر؟ سورہ انعام میں. کیا ترجمہ یہاں پر ما انزل اللہ علی بشر من شیء؟ کوئی چیز نازل نہیں کی. تو یہاں پر تو چونکہ جہنم کے داروغ کے سوال کر رہے ہیں، یہاں پر اس کا جواب نہیں دیا گیا، لیکن یہاں نبی کے زمانے میں نبی کے دشمن کر رہے ہیں تو اللہ کی جانب اس کا جواب بھی آ رہا ہے. کیونکہ وہ ایسا کہنے کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، اس کا جواب کیا آ رہا ہے؟ ذرا بتاؤ کہ موسیٰ کو جو تورات ملی وہ کس نے نازل کیا؟
موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات ملی، جس تورات کو تم مانتے ہو، اس تورات کو کس نے نازل کیا؟ جس تورات کو بعض حصے کو تم چھپاتے ہو، کچھ حصے کو چھپاتے ہو، کچھ حصے کو واضح کرتے ہو، اس سے بھی پتہ چلتا ہے ان کی تحریف اور اخفاء، یا کچھ چیزوں کو چھپاتے، سب کو بتاتے نہیں۔ بلکہ اگر آیت کے لفظ کو آپ دیکھیں تو کہا تبدونہا و تخفون کثیرا، کثیرن کس کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ تخفون کے ساتھ، یعنی اخفا کرتے ہو، چھپا لیتے ہو، اس کو واضح نہیں کرتے، یعنی تورات کی ساری باتیں وہ سب کو نہیں بتاتے، کچھ یا اکثر چیزوں کو چھپا لیتے، تخفون کثیرا، ٹھیک ہے۔ ابھی پھر آئیے دیکھیے ان کا سوال کیا تھا، یا ان کا قول کیا تھا قرآن کے پس منظر میں؟ یہاں پر سورہ نام میں اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، اللہ نے جواب کیا دیا؟ جواب یہ مطلق کہہ رہے کہ ما انزل اللہ ولا بشر من شیء، اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ تو آپ تورات جس کو پڑھتے ہو تم، جس پر تمہارا ایمان ہے، اس تورات کو کس نے نازل کیا؟ من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، کچھ چیزوں کو ظاہر کرتے ہو لیکن اکثر چیزوں کو تم چھپا لیتے ہو۔ منطقی جواب ہے، جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، جس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ نے تورات بھی نہیں نازل کیا، حالانکہ تورات تمہاری مقدس کتاب ہے جس کو تم مانتے ہو، گرچہ تحریف کر ڈالی لیکن اس تورات کو تم مانتے ہو۔ اچھا، دونوں جگہ اسلوب دیکھی وہی ہے کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ کفار نے، جہنمیوں نے جو سورہ ملک میں بات کہی اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، وہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں ما انزل اللہ علی بشر من شیء۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا کہ ان کی پرانی عادت ہے یہ کہنا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، ہمارے جیسے کھاتے پیتے ہو، ٹھیک ہے، اور کیا نام ہے، اگر اللہ کو نازل کرنا ہوتا کچھ تو تم ہی تھے، ہم لوگ تھے، رئیس قسم کے لوگ تھے، اللہ نے ان پر کیوں نہیں نازل کی، یہ ساری باتیں وہ کہتے رہے۔ اسلوب ایک جیسا، صرف صرف کے اعتبار سے باب کا فرق ہے۔ سورہ ملک میں جو لفظ استعمال ہوا نزلہ، جس کا باب کیا ہوگا؟ تفعیل، تفعیل۔ اور سورہ انعام میں جو لفظ ہے انزلہ، باب کیا ہوگا؟ باب افعال، باب افعال۔ البتہ دونوں انزلہ اور نزلہ کبھی ہم معنی استعمال ہوتے ہیں، کبھی دونوں کے استعمال میں فرق ہوتا ہے، یہاں ہم معنی ہی مان کے چلتے ہیں، دونوں ایک کے مرادف کی جیسا استعمال ہوتے ہیں، اور کبھی دونوں ایک دوسرے کا اپوزٹ ہوتے ہیں، انزلہ کا کچھ الگ معنی اور نزلہ کا کچھ الگ معنی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر دونوں کو مرادف مان کے چلتے ہیں۔ جب الگ الگ تفریق کرنے لگیں گے تو ایک دوسری مطلب اس آیت پر مستقل ایک تفسیر ہوگی، کبھی وقت سورۃ القدر کی اگر تفسیر کریں گے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر تو اس پر بات ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جو بات کہی جہنمیوں نے یا اہل جہنم نے داروغ جہنم سے، وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ بات کہتے رہے لوگ، نبی کے دشمن اعداء اسلام اپنے وقت میں آنے والے انبیاء کرام سے، اور وہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے کہی، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، باتیں ایک جیسی ہیں، وہی اسلوب ہے، تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا سا فرق۔ اس کے بعد ان انتم، ان انتم، ان کے بارے میں بتایا کہ ان کیا ہے؟ نافیہ، اور ان کب نافیہ ہوگا؟ جب اس کے بعد الا آئے گا، ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ کتاب میں پڑھیے، بہت ساری مثالیں لکھی، پڑھیں گے کوئی؟ ان نافیہ کی بہت ساری مثالیں ہیں، پڑھیے۔ ہاں، ان اس کے بعد الا، انعام کے ساتھ یہی یہ آیت یوسف اور دو جگہوں، ہاں ماشاءاللہ، ہاں، اور پڑھیے 90 ہاں، اسلوب وہی ہے، ان کے بعد الا آ رہا ہے، کیونکہ کوشش یہ ہے کہ جب جو قاعدہ اس طرح تھوڑا سا مشکل ہے یا کہیں کہیں بہت مشہور ہے تو اس کی کوشش کی گئی مثالیں زیادہ ذکر کی جائیں، پھر دوبارہ ریپیٹ نہ کی جائیں۔ ہاں، اور کوئی یاد پڑھیے؟ ہاں ہاں بولیے، رکیے ایک منٹ، ہاں سوال لگے دیکھا۔ نہیں، ان کے بعد الا آنا چاہیے ضروری، یعنی جسٹ کیا نام، متصل ضروری نہیں۔ ہاں، جیسے یہاں بھی ہے ان انتم الا فی ضلال کبیر، ان کے جسٹ بعد نہیں آ رہا ہے، بیچ میں فاصلہ، گیپ ہے، سورہ ملک کی آیت میں
ان کے بعد انتم پھر الا آ رہا ہے. ہاں ہاں وہ فوراً جوائنٹ ہونا ضروری نہیں, متصل نہیں, کہیں بھی شاید متصل نہیں ہے, کیونکہ ان کے بعد عموماً جو اس کا اسم آئے گا, اسم یا جو مبتدا کہیں. ہاں 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 ان الکافرون الا فی غرور. ہاں تو وہاں پر اس آیت کی جانب احالہ کیا جائے گا کہ وہاں آیت نمبر 9 پہ بتایا جا چکا ہے. ہاں سورہ ملک کی آیت بھی لکھی ہوئی ہے, کیا ہے کہ نہیں اس میں, آیت نمبر 20 کی. ہاں یا سورہ شورا کی آیت دیکھیے, سورہ شورا لکھا ہوا ہے, سورہ شورا کی 48, ان علیک الا البلاغ, ان اس کے بعد الا آ رہا ہے. ذرا سورہ احزاب کی آیت نمبر 13, نہیں احزاب 13, ان ہے اس کے بعد الا آ رہا ہے, اور یہاں ان کے بعد فعل ہے. ابراہیم کی آیت نمبر 11, تو تمام مقامات پر غور کیجیے, ان کے بعد الا آ رہا ہے, ان کے بعد الا آ رہا ہے, ان کے بعد کہیں فعل آ رہا ہے, کہیں اسم آ رہا ہے, کہیں فعل آ رہا ہے, کہیں اسم آ رہا ہے. خلاصہ کلام جب ہم اس آیت کی طرف لوٹتے ہیں, ان انتم الا فی ضلال کبیر, تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں یہاں پر, ان یہاں پر نافیہ. اور یہ آسان سا قاعدہ آپ کو بتایا گیا کہ ان کے بعد جب الا آئے گا تو ان کیا ہوگا, نافیہ ہو. ایک اور دوسری بات جو کتاب میں نہیں, وہ بعد میں ایڈٹ کیا گیا, ان انتم الا فی ضلال کبیر. ابھی اسلوب کو دیکھیے, ایک مرتبہ ترجمہ کریں کوئی, پھر سمجھ میں آئے گی بات. پوری آیت کا ترجمہ کریں. ہاں قالوا بلا قد جاءنا نذير, وہ جہنمی کہیں گے کہ ہمارے پاس جب تمہیں کہا جائے گا بلا قد جاءنا نذير, بلا کیوں نہیں, کیوں نہیں, بلا جاءنا نذير, ہمارے پاس ضرور آیا ڈرانے والا. فکذبنا, ہم نے اس کی تکذیب کی. وقلنا ما نزل الله من شيء, ہم نے اس سے کہا کہ اللہ تعالی نے کوئی چیز نازل نہیں کی. ان انتم الا فی ضلال کبیر, تم سے کہا جائے گا کہ بے شک تم سے اور بڑی گمراہی. ہاں ما نزل اللہ من شیء, یہاں تک تو ٹھیک ہے. یہ کون کہہ رہا ہے ما نزل اللہ من شیء, اچھا, لیکن ان انتم الا فی ضلال کبیر, نہیں ہو تم مگر بڑی گمراہی میں, یعنی تم بڑی گمراہی میں ہو, بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. یہ کلام کس کا ہے, یہ قول کس کا ہے, اس میں دونوں احتمال ہیں, اور دونوں باتیں آپ کو تفسیر میں ملیں گی. خاص طور پر ابن عطیہ, ابن عطیہ کی تفسیر جو المحرر الوجیز ہے, ابن عطیہ یہ تقریباً 5ویں 6 صدی ہجری کے ہیں. دونوں باتیں نقل کی گئی ہیں, دونوں باتیں یعنی دونوں باتوں کا احتمال ہے. پہلی بات یہ کہ اس کے قائل فرشتے ہیں, اس کے قائل فرشتے ہیں, یعنی جب یہ جہنمی جواب دیں گے کہ ہم نے ایسا ایسا کہا رسولوں کو کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کی, تو جہنم کے داروغے کہیں گے تب تو تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. فرشتوں کا کلام ہے, دونوں درست ہے, دونوں درست ہے. دوسرا قول کیا ہے, یا دوسرا احتمال یہ نہیں, یہ کافروں اور جہنمیوں کا کلام ہے. وہ کس طرح, ما نزل اللہ من شیء, رسول آئے, نذیر آئے, تو ہم نے ان کی تکذیب کی اور کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کی, اور ان جہنمیوں نے اپنے رسولوں سے کہا تھا الٹا کہ تم خود بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. ہاں سورہ دوسری جگہوں پر سورہ اعراف وغیرہ میں آپ دیکھیں گے انہوں نے کہا وما نراک الا فی ضلال مبین, رسول کی قوم رسول کو یہ کہتی. ہاں تو اس اسلوب میں, یعنی جہنمی یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے رسول کو کہا کہ تم تو الٹے خود ہی گمراہی میں پڑے ہو, ان انتم الا فی ضلال کبیر. اسی اسلوب میں غالباً قرآن کی آیت ابھی یاد آ رہی, انا او ایاکم لعلی ھدی او فی ضلال مبین, انا او ایاکم لعلی ھدی او فی ضلال مبین, ہم یا تم دونوں میں سے کوئی ایک یا تو ہدایت پر یا گمراہی پر. کیونکہ انبیاء جس قوم میں بھیجے گئے, الٹا وہ قوم نبی کو گمراہ سمجھتی. یہ دوسرا اصول سمجھ میں آیا. ہاں تو دونوں احتمال کیا ہوئے, ایک مرتبہ ریپیٹ کرو آپ. ان انتم الا فی ضلال کبیر, ہاں ہاں ہاں, جب تم نے رسولوں کی تکذیب کی, ایسا ایسا کہا, تو ایسے تم تو پھر بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. ہاں دوسرا کہا گیا ہے کہ جہنمی کہیں گے, اللہ کا اعتراف کریں گے کہ ہم نے اپنے رسول سے کہا کہ جو
جو تم ان کو دعوت دے رہے ہو کل کی، تم جو ہے وہ ایک بڑی گمراہی میں۔ یعنی انہی کے کلام کا تتمہ ہے، انہی کے کلام ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی، تو اور تم اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا تمہارے اوپر، تم جھوٹ بول رہے، تم گمراہی میں پڑے ہوئے۔ سمجھ میں آ رہا ہے دوسرا والا احتمال؟ اچھا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 60 دیکھیے اور آپ کو کلیئر ہو جائے گی یہ چیز۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 60 کیونکہ زلال کے اعتبار سے میں نے بتایا۔ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين۔ ہاں، کیا مفہوم ہے؟ ان کے قوم کے سردار لوگوں نے کہا یا ان کے قوم کے جماعت نے کہا؟ ہاں ہاں، نہیں، ہم تم کو گمراہی میں دیکھتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قوم نوح کہہ رہی ہے۔ کس سے کہہ رہی ہے؟ نہیں، فکس کیجیے، ابھی نوح ایک رکوع میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ قوم نوح کہہ رہی ہے۔ کس سے کہہ رہی ہے؟ نوح علیہ السلام، کیونکہ آیت نمبر 59 میں کیا ہے؟ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، تو ایک رکوع میں نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ۔ کیا قوم؟ انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو تم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ آج سورہ ملک میں کیا؟ ضلال کبیر، بڑی گمراہی میں۔ واضح ہے؟ پھر آپ دیکھیے آیت نمبر 66، ہود علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ قال الملأ من قومه إنا لنراك في سفاحة وإنا لنظنک من الکاذبین۔ واضح ہے؟ یہ قوم ہود کے بارے میں کیا کہا؟ ان کی قوم کے کافر لوگوں نے انا لنراک فی سفاہہ، ہم آپ کو تو بیوقوفی میں دیکھتے ہیں، جہالت میں دیکھتے ہیں، نادانی میں دیکھتے ہیں، اور ہم تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں، ہم تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ ہاں، تو یہ چیز آپ پڑھیں گے تسلسل سے تو تقریباً یہ اس طرح کی چیزیں ملتی رہے گی کہ انبیاء کرام کی قوم نے ان کو گمراہ سمجھا۔ تو دونوں اسلوب درست ہے، دونوں اسلوب درست ہے، دونوں احتمال درست ہے، دونوں کی دلیلیں اور دونوں باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ اور یہ بات لکھی ہے ابن عطیہ نے، ابن عطیہ چیک کر لیجیے کہ مجھے لگ رہا ہے 4ویں 5ویں صدی ہجری کے ہوں گے، جن کی تفسیر کا نام کس کو معلوم ہے؟ ابن عطیہ کی تفسیر کا نام معلوم کسی کو؟ المحرر الوجیز، المحرر الوجیز۔ ہاں، الوجیز، یہ 6 صدی ہجری کے عالم ہے۔ 546 میں ان کی وفات ہوئی، 546، یعنی یہ بہت پہلے کے، ابن تیمیہ، ابن حجر، ان لوگوں سے پہلے کے۔ نہیں، اللہ عالم، نہیں معلوم۔ ابن حزم کے بیٹے نہیں لکھا ہوئے ان کو؟ اللہ عالم۔ ابن حزم ظاہری، بھیج دیجیے مجھے وہ خالی۔ ہاں، اندلسی، ہاں، اللہ عالم۔ کہاں پر، کس سائٹ پر دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، تو بہت ساری چیزیں ملتی رہتی ہیں، لیکن پھر بھی بھیج دو مجھے۔ ابن عطیہ، ہاں، کتاب کا نام المحرر الوجیز، ابن عطیہ الاندلسی۔ ہاں، ابن عطیہ الاندلسی، ابن عطیہ الاندلسی۔ واضح یہ نقطہ، یہ دونوں احتمالات کس میں؟ ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ ہاں، کوئی سوال اس میں؟ واضح دونوں احتمال ان انتم الا فی ضلال کبیر میں۔ ابھی آتے ہیں فوائد پر۔ فوائد میں تقریباً اکثر چیزیں گزر چکی کیونکہ جہنم کا تسلسل ہے، لیکن فوائد شاید کچھ فوائد اس ناحیے سے ریپیٹ ہوں کہ ایک ایک آیت پر الگ الگ فوائد کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلا، جہنمیوں کا اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا۔ جہنمیوں کا اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، مگر کیا یہ اعتراف کرنا کچھ ان کو فائدہ دے گا؟ نہیں۔ اعتراف کرنے کی بات کہاں سمجھ میں آ رہی ہے ہم کو؟ قد جاءنا، رسول کے آنے، کذبنا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جھٹلایا، اور یہ بھی کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کی، یہ اپنے گناہ کا اعتراف ہی تو ہے۔ ہاں،
لیکن تھوڑا سا ایک چیز اور سمجھیے، یہاں اعتراف کا لفظ نہیں، اس سے اعتراف سمجھا جا رہا ہے. آگے جو آیت آگے آیت نمبر 11 ہے وہاں صراحتاً اعتراف کا لفظ ہے. ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد جب جہنمیوں کا تذکرہ ختم ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 11 کے شروع میں کہہ رہے ہیں فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ. دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ پھر وہاں پر اس پر یہ فائدہ ریپیٹ ہوگا. آیت نمبر 9 میں کیا ہے؟ ان کے اس کلام سے اعتراف سمجھا جا رہا ہے، ان کے اس کلام سے اعتراف سمجھا جا رہا ہے. آیت نمبر 11 میں کیا ہے؟ اعتراف کا لفظ صراحتاً موجود ہے. سمجھے اس نقطے کو؟ ہاں، لیکن یہ اعتراف فائدہ نہیں دے گا، یہ اعتراف فائدہ نہیں دے گا. اگلا فائدہ، جہنمیوں کا فرشتوں کے سوال کا جواب دینا. اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے کلام کرتے ہیں، فرشتے کلام کریں گے اور جہنمی جواب دیں گے. ایسا نہیں کہ ان کے سوال کا جواب نہیں دیں گے. یہ کیسے سمجھ میں آیا؟ کس لفظ سے؟ پوری آیت ہے، پوری آیت جواب ہی ہے، پوری آیت جواب ہی ہے. سوال تو آیت نمبر 8 میں ختم ہو گیا تھا، الم یأتکم نذیر. یہ آیت نمبر 9 پورا جواب ہی جواب ہے. اگلا فائدہ، جہنمی جہنم میں جل کر خاک نہیں ہو جائیں گے، ختم نہیں ہو جائیں گے، نہ ہی ان کو موت آئے گی. عموماً دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ انسان آگ میں جلا اور وہ ختم ہو گیا، اس کو موت آ گئی. جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، لیکن وہاں پر موت لا یموت فیہا ولا یحیا، بلکہ وہ ایک حدیث سے آج بتائی گئی ہوگی عقیدے کے باب میں کہ جہنم کو لا کر اس کو ذبح کر دیا جائے گا. جب جہنمی جہنم میں اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، موت کو لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا. پھر اس کے بعد کہا جائے گا یا اہل الجنت خلود لا موت و یا اہل النار خلود لا موت. اب موت آنے والی نہیں، موت کا خاتمہ ہو گیا. تو جہنم میں جہنمیوں کو کبھی موت نہیں آئے گی. متعدد آیتیں، سورہ اعلیٰ کی آیت آپ لے سکتے ہیں، آیت نمبر 13 پڑھ لیجیے. سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 13 ایک دلیل کافی ہے. سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 13 کوئی بھی بھائی پڑھیں. دیکھ کے پڑھیں، زبانی نہیں. جب آیت نمبر لکھا ہوا تو بہتر آپ قرآن میں دیکھیں اور پڑھیں. ہاں، لا یموت فیہا ولا یحیا، موت بھی نہیں آئے گی اور زندہ رہنے کی طرح زندہ بھی نہیں رہے گا. موت بھی نہیں آئے گی اور زندہ رہنے کی طرح زندہ بھی نہیں رہے گا. واضح ہے نا؟ اور بھی کتاب میں متعدد آیتوں کا نمبر لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اگلا فائدہ، رسولوں پر ایمان لانے کی اہمیت. رسولوں پر ایمان لانے کی اہمیت اور پھر اس کا اپوزٹ، رسولوں کو جھٹلانے کا خطرناک انجام. کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ واضح، بہت ہی واضح فائدہ. نذیر آئے تو نذیر کو ہم نے کیا کیا؟ جھٹلا دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ جہنم. تو جھٹلانے کا خطرناک انجام واضح ہوا. اپوزٹ سے ایمان لانے کی اہمیت، جو لوگ ایمان لائے رسولوں پر ان کا ٹھکانہ کیا ہوا؟ ہاں، تو فکذبنا سے خطرناک انجام اور اس کے اپوزٹ مفہوم سے اس کی اہمیت، یعنی رسول پر ایمان لانے کی اہمیت. یہ صرف اس آیت سے، ورنہ دوسری آیتوں سے بے شمار فضیلت نکلتی ہے. جب ایمان بھی رسول پر کبھی گفتگو کریں گے تو وہاں پر وہ بات آئے گی. اگلا فائدہ، آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کی اہمیت. اس کا اپوزٹ پھر کیا ہوگا؟ آسمانی کتابوں کو جھٹلانے کا خطرناک انجام. جھٹلانے والی بات فکذبنا میں بھی سمجھی جا رہی ہے اور کتابوں کے تعلق سے خاص طور سے ما نزل اللہ من شیء، ما نزل اللہ من شیء. فکذبنا میں رسول کا بھی جھٹلانا ہو سکتا ہے، رسول پر نازل ہونے والی کتاب کا بھی جھٹلانا داخل ہے، لیکن ما نزل اللہ من شیء میں رسول کو نہیں داخل ہوں گے، کتاب داخل. تو رسول کو جھٹلانے کا جس طرح خطرناک انجام، اسی طرح اللہ کی نازل کردہ کتابوں کو جھٹلانے کا بھی خطرناک انجام. کیا خطرناک انجام؟ جہنم میں جا رہے ہیں. مفہوم مخالف سے استدلال کیا گیا کہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کی
اہمیت یہ صرف اس آیت کو سامنے رکھتے ہیں، ورنہ جو دوسری نصوص دوسری آیت اور حدیث بہت زیادہ ہے۔ واضح یہ نقطہ دونوں؟ ہاں، اس کے بعد عقیدے کے ناحیے سے جو اہم نقطہ ہے کہ ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کو جھٹلانے کے برابر ہے، کیونکہ تمام رسولوں نے ایک ہی چیز کی دعوت کی، رسولوں کی دعوت کا خلاصہ ایک ہی رہا، اس پر تمام انبیاء کرام کی دعوت متفق رہی۔ کیا دعوت ہے وہ؟ توحید، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت اور شرک کا انکار، طاغوت کا انکار، اللہ کے علاوہ تمام معبودان باطلہ کی عبادت کا انکار۔ واضح یہ نقطہ؟ اچھا، ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کو جھٹلانا کیسا ہے؟ نہیں، دلیل ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کو جھٹلانے جیسا ہے، ایک ہی پیغام دیتے تھے۔ دلیل وہ بتایا، توحید کی دعوت، شرک کا انکار۔ ہاں، یہ دعوت ایک ہے، اس کی دلیل ہوئی۔ دیکھیے دو اچھا بعد میں اپڈیٹ کرتا ہوں، اس پر کچھ سورہ شورا کی آیت لکھی ہوئی ہے، کتاب میں دیکھ رہا کوئی؟ ہاں، سورہ شورا کی آیت لکھی ہوئی ہے؟ نہیں، سورہ شورا کی آیت نمبر 105۔ اصل جو کتاب پرنٹ یا پی ڈی ایف شکل میں ہے وہ اس میں پھر بعد میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ ہاں وہ پڑھیے آیت نمبر 1۔ ہاں آیت نہیں لکھی ہوئی، آیت لکھیں گے تو پھر وہ حجم بڑھ جائے گا کتاب کا۔ ہاں، یہ دلیل کس بات کی کہ ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کو جھٹلانا ہے۔ یہ کیسے؟ سورہ شورا کی آیت نمبر 105، اور سورہ شورا کے اکثر اسلوب سے سمجھا جا رہا ہے، لیکن صرف یہ آیت نمبر 105 ذکر کی گئی ہے کیونکہ پہلے رسول کون ہیں؟ نوح علیہ السلام، اور قوم نوح جھٹلا رہی ہے، اس کے ساتھ کیا آیا؟ المرسلین، واحد ہے یا جمع؟ جمع۔ تو قوم نوح نے تو ایک ہی رسول کو جھٹلایا جن کا نام نوح ہے۔ اگر بعد کے رسولوں کا تذکرہ کرتے تو ٹھیک ہے چلو، لیکن نوح پہلے رسول ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ المرسلین۔ تو ایک رسول کی تکذیب، ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ اسی لیے قوم نوح کے بارے میں بھی کہا گیا کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ انہوں نے ایک ہی رسول کو جھٹلایا۔ نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی رسول آیا ہی نہیں، اسی لیے کہا گیا مرسلین کی دعوت سب کی ایک ہی ہے، توحید کی دعوت، توحید کی طرف بلانا اور شرک اور طاغوت سے روکنا اور بچانا۔ واضح نقطہ؟ اگلا فائدہ، اللہ نے رسولوں کو اتمام حجت کے لیے، حجت قائم کرنے کے لیے، اور رسولوں کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ کیونکہ یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو تسلسل چل رہا ہے آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 11 تک، ایک ان کے بارے میں ہے، جہنمیوں کے بارے میں۔ اس لیے یہاں جو اسلوب تقاضا کر رہا ہے کس چیز کا؟ نذیر کا یا بشیر کا؟ نذیر کا، ڈرانے کا، کیونکہ جہنمیوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی، ورنہ رسول فی نفس ہی کیا صرف نذیر ہوتے ہیں یا بشیر بھی ہوتے ہیں؟ رسول دونوں ہوتے ہیں، رسول بشیر و نذیر دونوں ہوتے ہیں۔ بعد میں بہت ساری آیتیں ذکر کی گئی ہیں، ایک دو آیتیں آپ لے لیں، جو سورہ انعام کی، آپ سورہ یونس کی آیت نمبر 2 لے لیں، سورہ کہف کی آیت نمبر 2 لے لیں، جو آسان شروع مل جائے گا آپ کو۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 2، آیت ملتی جائے پڑھتے جائیں تاکہ وقت پر ختم ہو جائے اپنا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 2۔ یہ کچھ چیزیں جو اس میں نہیں، یہ جیسا بھی وقت ملتا رہا اضافہ ہوتا رہا انشاءاللہ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 2، جن کو بھی مل گئی پہلے پڑھیے۔ ہاں پڑھیے۔ منہم، بس آمنو، تو رسولوں کو بھیجا یہ پیغام دے کر، یہ وحی دی ان کو، انذر الناس، انذر الناس لوگوں کو ڈراؤ۔ دوسرا وبشر الذین آمنوا، مومنوں کو بشارت دو۔ آپ جب ان کو ان کا کیا کہتے ہیں، ان کا ٹارگٹ نکالیں، مقصد نکالیں گے تو کیا دو باتیں یہاں پر نکل کر آ رہی ہیں؟ بشیر و نذیرہ، جو دوسرے مقامات پر کہا گیا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 2 لے لیجئے۔
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد مقامات پر بشیرا و نذیرا یا مبشرا و نذیرا کہا گیا. سورہ کہف کی آیت نمبر 2. ہاں ہاں ماشاء اللہ بہتر. یہاں پر نذیر کہاں ہے, بشیر کہاں ہے؟ لیونذرا تاکہ ڈرائے, تاکہ ڈرائیں. اللہ نے اپنے بندوں پر, اپنے رسولوں پر کتاب نازل کی تاکہ وہ ڈرائیں. اور دوسرا کیا بتایا؟ مومنوں کو خوشخبری دے. یعنی تقریباً وہی بات ہے جو سورہ یونس کی آیت نمبر 2 میں کہی گئی. وہاں بشر الذین آمنوا تھا, یہاں پر مومنین ہے. خلاصہ کلام کیا نکلا؟ رسول صرف نذیر نہیں ہوتے, نہ تو صرف بشیر ہوتے ہیں, دونوں ہوتے. سیاق و سباق کے اعتبار سے یا اسلوب کے اعتبار سے کبھی بشیر کا تذکرہ کیا گیا, کبھی نذیر کا تذکرہ کیا گیا, ورنہ رسول بشیر بھی ہوتے ہیں اور نذیر بھی ہوتے ہیں. جہنم اور اہل جہنم کا تذکرہ ہو رہا تھا تو یہاں پر نذیر کی بات کہی گئی. اور بہت ساری آیتیں ہیں, کتاب میں انشاءاللہ مل جائیں گے آپ کو. اللہ نے, اگلا فائدہ, انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا اور ان کو کتابیں بھی دیں. یہ فائدہ کیسے سمجھ میں آ رہا ہے آیت سے؟ یہ تو سمجھیے کامن چیز ہے, ہم سمجھتے ہیں, لیکن اس آیت سے کیسے سمجھ میں آیا؟ ما انزل اللہ من شیء, انہوں نے کتابوں کا انکار کیا اور نذیر کے آنے کی بات تو کہی. رسولوں کو بھیجا, جاءنا نذیر, اور تکذیب کی انہوں نے کتابوں کی. مفہوم مخالف کیا نکلا کہ اللہ نے رسولوں کو کتابیں دیں. واضح ہے نا, رسول کو بھیجا, رسولوں کو کتابیں بھی دیں. اگلا فائدہ, رسولوں کو جھٹلانے والوں کا خطرناک انجام اور حد سے زیادہ تکبر. یہاں لیکن یہ کس مفہوم پر ہے؟ جو ان انتم الا فی ضلال کبیر میں 2 مفہوم بتایا گیا. یہ تکبر والی بات کب فٹ ہوگی؟ جب یہ کہیں گے, ہاں جب یہ قوم والے نبی کو کہہ رہے ہیں. اگر دوسرا اسلوب جو بتایا گیا کہ جہنم کے داروغہ کہے گا تو تکبر والی بات نہیں یہاں فٹ ہوگی. تکبر والی بات کب فٹ ہوگی؟ جب قوم کے لوگ, قوم کے سرداران اپنے نبی کو کہہ رہے, نبی کے ماننے, نبی جن کے پاس بھیجے گئے وہ لوگ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں ان انتم الا فی ضلال کبیر. اس طرح سے آج جو دوسرے مقام پر سورہ کیا نام ہے اعراف کی آیتیں کچھ بتایا تھا, نوح علیہ السلام کی دعوت اور ہود علیہ السلام کی دعوت میں انہوں نے بھی ایسا کہا, ضلال اور صفاحہ کی بات یاد آ رہا ہے. تو یہ تکبر کی بات اس پس منظر میں یا اس احتمال میں, دوسرا والا احتمال لیں گے تو تکبر والی بات نہیں آئے گی, بلکہ پھر توبیخ والی بات آ جائے گی. کہ جہنم کا داروغہ ان سے کہے گا ان انتم الا فی ضلال کبیر, تو تب تو تم بڑی گمراہی میں پڑے رہے. سمجھ آئے نا؟ تو تکبر کے بجائے پھر کیا ہو جائے گا؟ ان انتم الا فی ضلال کبیر. جب جہنم کے یہ کہیں گے کہ جہنم کے داروغے کہہ رہے ہیں تو پھر یہ توبیخ ہو جائے گا. اور اگر یہ کہتے ہیں ان انتم الا فی ضلال کبیر, ان کا کلام کا تسلسل ہے تو پھر یہ تکبر ہو گیا. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور دونوں اسلوب, دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. پھر اس لیے ایک فائدہ لکھا گیا کہ رسول کو جھٹلانے والے رسول کو ہی گمراہ سمجھتے رہے. یہ اس اسلوب میں ہے کہ جب اس کے کلام کو, اس قائل کو کس کو مانے؟ ہاں ہاں, جیسا کہ سورہ اعراف کی کچھ آیتیں بتائی گئیں. اچھا, تقریباً فوائد مکمل ہوتے. ہر آیت میں ایک کوشش ہوتی ہے کہ عقیدے کی چیزوں سے جوڑا جائے, اور عقیدے میں ارکان ایمان جو غیبیات کی چیزیں, اس لیے آخری فائدہ جو لکھا ہوا ہے یہ ارکان ایمان میں سے 5 ارکان کا تذکرہ ہے یہاں پر. جیسے صراحتاً جو بہت ہی واضح انداز میں, تو قرآن کی 3 آیتیں ہیں جہاں پر ارکان ایمان میں سے 5 رکن کا تذکرہ ہے. سورہ بقرہ کی اخیر کی سیکنڈ لاسٹ آیت, اور اسی طرح وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ والی آیت, اور ایک آیت اور ہے سورہ نساء یا مائدہ کی. لیکن اس آیت سے 5 ارکان ایمان کیسے سمجھ میں آتے ہیں؟ اللہ پر ایمان کہاں سے سمجھ میں آتا ہے؟ یہ فائدہ لکھا ہوا کتاب میں, یہ فائدہ نہیں کتاب میں. اچھا, تو بعد چیزیں ایڈٹ ہوتی رہیں, لکھا ہے. ہاں, اللہ پر ایمان کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ پر ایمان آیت سے, آیت نمبر 9 سے. کتاب نہیں, آپ قرآن میں دیکھیے. قرآن میں فائدہ اور چیزیں جب پوچھی جاتی ہے تو آپ کو ضروری کہ قرآن میں دیکھیے اللہ 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 پر ایمان. آیت نمبر 9 ما نزل اللہ من شیء, ما نزل اللہ من شیء, اللہ کا صراحتاً تذکرہ, ما نزل اللہ من شیء. اسی لیے سمجھنے کے لیے ضروری کہ آپ قرآن میں دیکھیے
بہتر ہے ہارڈ کاپی ہاتھ میں قرآن ہو، نہیں تو کم سے کم موبائل کا نسخہ بھی چلے گا مجبوری میں، تاکہ نہ پڑھنے سے پڑھنا بہتر، نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے۔ بہتر ہارڈ کاپی ساتھ میں رہے، لیکن آدمی برابر سفر میں ہے تو پھر موبائل والا بہتر ہے۔ ہاں اچھا، دوسرا فائدہ فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتوں پر ایمان لانا کہاں سمجھ رہے ہیں ہم اس آیت سے؟ بول رہے ہیں کہ ہاں، کیونکہ فرشتے سوال کئی ہے، آیت نمبر 8 الم یاتکم نذیر، اس سوال کے جواب میں یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ ہاں، اور پورا سیاق بتا رہا ہے۔ اور ان انتم الا فی ضلال والی کبیر میں جو دوسرا احتمال تھا، ان انتم الا فی ضلال کبیر میں 2 احتمال بتایا گیا۔ دوسرا احتمال جس میں کہا گیا کہ اس سے یہ قول کن کا ہے یا یہ کلام کن کا ہے؟ فرشتوں کا ہے دوسری دونوں بات ہے نا۔ ابن عطیہ کے یہاں وہ جو بتایا احتمال، ابن عطیہ کے یہاں زیادہ واضح، ابن عطیہ کے یہاں زیادہ واضح ہے، اور ابن عاشور کے یہاں تھوڑا اسی بات کو پھیلا دیے۔ ہاں، تیسرا فائدہ رسولوں پر ایمان لانا، یہ کیسے سمجھا جا رہا ہے؟ جاءنا نذیر، نذیر میں رسول بھی داخل ہے۔ ہر رسول نذیر ہے لیکن ہر نذیر رسول نہیں ہے، ہر رسول نذیر ہے لیکن ہر نذیر رسول نہیں ہے۔ اس معنی میں علماء بھی نذیر ہیں، ہر دائی بھی نذیر ہے، لیکن وہ رسول ضروری نہیں ہے، لیکن ہر رسول نذیر ہے۔ اچھا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، یہ کہاں سمجھ میں آیا؟ ما نزل اللہ من شیء، آخرت پر ایمان۔ ہاں، یہ جو پورا پس منظر ہے آخرت میں ہو رہا، ماشاءاللہ۔ ابھی کچھ سوال فوائد پر، تو سوال نہیں پھر سوالات کو جو نحوی سوال ہیں اس پر مکمل کرتے ہیں۔ ہاں، سوالات میں عموماً جو نحوی تحلیل بتائی گئی وہ سمجھی اسی کا دوسرے اسلوب میں ریپیٹ کیا جا رہا ہے اس کو۔ ہاں، جلدی جلدی اس کو کریں گے۔ پانی تھوڑا رکھیں، 5 فعل ماضی، اور اس کو دیکھیے میں ہر آیت کو اس طرح پڑھنے یا پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آیت میں جو بھی چیزیں ہیں نحوی ناحیے سے، ادبی ناحیے سے یا فائدے کے ناحیے سے ساری چیزیں آ جائیں۔ ہاں، پہلا کیا ہے؟ قالو۔ دوسرا، ہاں تیسرا، چوتھا، ہاں ایک اور، ماشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے ایک فعل کی 2 مرتبہ تکرار، اس کی تعین کریں۔ ایک فعل جو مکرر، سیم وہی لفظ نہیں ہے، روٹ ورڈ ایک ہے۔ لفظ سیم نہیں ہے، مشتق یا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، دونوں قول سے مشتق ہے۔ فاعل کی تعین کریں۔ آیت میں فاعل کہاں پر ہے؟ فاعل اسم ظاہر ہے، یعنی اسم ظاہر ہوگا، مرفوع ہوگا، اور مرفوعات کی بات میں مثالیں بتائی گئی ہیں۔ اللہ، اور ایک اور فاعل ہے نذیر، ماشاءاللہ۔ حرف جواب، آیت میں حرف جواب کی تعین کریں۔ بلا، سوال کے جواب بلا۔ الم یاتکم نذیر، جواب میں بلا۔ حرف تحقیق و تاکید قد۔ حرف جار من، ایک اور، الحمدللہ۔ ضمیر منصوب متصل، نہیں لفظ جانا، یہ جواب صحیح نہیں ہے، اس خاص کیجئے کون سا لفظ ہے۔ ہاں، ایسا بولیے جانا میں نہ، ورنہ جانا میں پھر فیل بھی ہو جا رہا ہے، تو جواب ایک دم کلیئر ہونا چاہیے۔ کلیئر نہیں رہے گا تو نمبر ملنے والا نہیں ہے۔ جانا میں یہ مرکب ہے، جا فعل ماضی، نا ضمیر منصوب متصل۔ جب آپ کو پوچھا ضمیر منصوب متصل جا انا کہیں گے تو آدھا آپ ایسا کہیں جا انا میں نا، یا نا جو جا انا میں ہے۔ ہاں، اگر جا انا کہتے تو اس میں فعل بھی آ گیا، ہاں تو جواب ایک دم فکس آن دا پوائنٹ۔ ہاں، اس کے بعد ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر مرفوع منفصل، مرفوع منفصل، انتم۔ اگلا سوال ہے موصوف صفت، ضلال کبیر، ماشاءاللہ۔ ان کا کیا معنی آیت میں؟ ہاں ہاں، اور پھر دوسرا سوال اسی کے جواب میں، آیت میں ایک کلمہ ہے جو لفظاً مجرور ہے، لفظاً مجرور ہے لیکن محلاً مجرور نہیں، محلاً منصوب ہے۔ لفظاً مجرور ہے دکھ رہا ہے لیکن محلاً منصوب ہے، وہ آپ کو آیت نمبر 3 میں اس کی جانب اشارہ کیا تھا۔ لفظاً مجرور ہے، مجرور دکھ رہا ہے لیکن محلاً منصوب ہے، وہ آج کے شرح میں نہیں بتایا اس کو، نہیں۔
ما نزل اللہ من شیئن میں من شیئن، شیئن، شیئن کیا لفظاً مجرور ہے، لیکن آپ من کے بارے میں پہلے بتایا زائدہ، اگر آپ من کو ہٹا دیجیے تو کیا ہوگا؟ شیئن. تو اس کا لفظاً مجرور ہے لیکن محلاً منصوب ہے. یہ آیت نمبر 3 میں جہاں 2 مرتبہ من آیا تو وہاں بتایا تھا اس کو. یہاں تک دیکھیے جو سوال تھے یہ تقریباً جو نحوی تحلیل تجزیہ تھا جو درس کے شروع میں ترجمہ سے پہلے یہ بات بتاتا ہوں، تقریباً اسی چیز کا اعادہ، اسی چیز کو ریپیٹ کیا. کچھ سوال جو عقیدے سے متعلق یا عام فہم تربوی پہلو لیے ہوتے، کیا جہنمی اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے؟ ہاں، یہ سوال آگے بھی آئے گا. پھر کیا جہنمی جہنم میں جل کر ختم ہو جائیں گے؟ ان کو موت آئے گی؟ نہیں، باقی رہیں گے. اور سورہ نساء کی آیت غالباً کلما نضجت جلودہم جلودن غیرہ، اور سورہ اعلیٰ کی جو آیت بتائے گی لا یموت فیہا ولا یحییٰ. اللہم صل. اور سورہ فرقان کے نہیں فرقانہ کے اخیر میں جو دعا بتائی گئی مومنین کی ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. اور جو دعا شاید دعا اس سے پہلے والے حدیث میں بتایا ہے درس میں، اللہم انی اعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل. یہ یاد کیے ہوں گے کتاب الجامع میں یا حسن مسلم میں بھی ہوگی ہو نہیں سکتا. بلوغ المرام کا کتاب الجامع نا ہوگا، ضرور ہوگی. کتاب الجامع اور کون یاد کیا سعد کے علاوہ؟ نہیں، یہ نہیں. اللہم انی اعوذ بک یا اللہم انا نعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل. وہ لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من اللہم انی اسألک من خیر ما سألک به عبدک ونبیک. اسی کا ٹکڑا ہے. الفاظ کا تھوڑا فرق ہو سکتا ہے لیکن جامع میں رہنی چاہیے. ہاں، کہاں پر چلے گئے؟ رسولوں کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوگا؟ ہاں، کھلی گمراہی میں. اور جنت یا جہنم؟ جہنم. ہر نبی کی دعوت کا خلاصہ توحید. الحمدللہ جو اپنا پلان تھا وہ مکمل ہو گیا. ابھی اضافی کسی کا کچھ سوال ہے تو کر سکتے ہیں. بلوغ المرام میں کتاب الجامع جو اذکار ادعیہ اور اذکار ہیں ان میں یہ حدیث. اور ایک چیز آپ لوگ کرنا چاہیے کیونکہ انسان کو ویسے بھی فرصت کبھی ملنے والے نہیں. اگر آدمی چاہے کہ تو فرصت نکالیں گے تو نہیں ملے گی. آپ بہت سارے لوگوں کی ہسٹوری پڑھیں گے تو بہت سارے لوگوں نے قرآن چلتے چلتے یاد کیا، کسی نے گاڑی چلاتے چلاتے یاد کیا، کسی نے ٹرافک سگنل پر گاڑی رکی اتنے وقت میں یاد کیا، کوئی لوکل ٹرین میں سفر کرتے کرتے یاد کیا. تو لوگوں کی مختلف ناحیے ہے. بس ٹائم کا استعمال کرنے کا ہم کو سیکھنا چاہیے. ایسی عربی کا ایک مقولہ ہے الوقت من ذہب، الوقت من ذہب، جیسا الوقت اغلا من السیف، اس طرح کا علم تقتا ہو یکتا، الوقت من السیف یا اغلا من علم تقتا ہو یکتا. یہ ضرب المثل ہے، مطلب عربی محاورے میں بڑا اہم محاورہ ہے. الوقت کالسیف ان لم تقطع ہو یکتا. اتنے پر سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں، سوال کوئی آف لائن تو کر سکتے ہیں.